बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और सलाम है उन माओं, बहनों, बेटियों को, उनके आज़म को, उनके हौसलों को और उन भाइयों को, उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने आज भी भारतीय मज़ालिम के सामने सर नहीं झुकाया है। यही वो दिन है जो पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़ा है। माजी में भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और अब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हर जगह के ऊपर कश्मीर के हवाले से आवाज़ ना सिर्फ उठाई जाती है बल्कि इसी के साथ साथ जो मजालिम हो रहे हैं उन मजालिम के ऊपर भी पाकिस्तान हर दरवाजे पर दस्तक देता है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी हो रही है और ऐसी खिलाफ वर्जी निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल, पहले गन्स का इस्तेमाल और जो जुल्म व तशद्दुद की जो दास्तान है वो तारीख रकम करेगी कि ऐसे जुल्म व तशद्दुद के सामने कश्मीरियों ने सर ना झुकाया था, ना वो झुकाएंगे और उस वक्त तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी जब तक उनको उनका हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिल नहीं जाता है। इस सारे मौज़ूआत के ऊपर आज इसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हम करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर श्री मज़ारी साहबा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इतना साल, इतने बरस गुजर गए, 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है डॉक्टर साहबा। ये जो इस वक्त कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक है कि 2021 में भारतीय फोर्सेस के हाथों जो कत्ल के नतीजे में 16 खवातीन जो यानी उनके जो शौहर थे उनको जाबाग किया गया, वो बेवा हो गई। 44 बच्चे अपने वालिद के साइज से महरूम हो गए और लिस्ट अगर आप निकालें तो एक बहुत बड़ी आ जाती है। क्या पाकिस्तान इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर कर रहा है, बिलखुसूस जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी वहां जारी है? देखिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जब प्राइम मिनिस्टर बने सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दी और कश्मीर की पॉलिसी को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाया। जो हिंदुस्तान का बड़े सालों से मौक़िफ़ चल रहा था, दहशतगर्दी का बहाना, कभी कुछ तशद्दुद करने के लिए कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तानी हुकूमत और उनकी फौजें ये इस्तेमाल करती थी बहाने, ये सारा हिंदुस्तान का नैरेटिव इमरान खान ने खत्म कर दिया। उन्होंने एक्सपोज किया बीजेपी का जो फासिज्म का आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, फैशिज्म की, नाज़ी जर्मनी के जैसे थी फैशिज्म, उसी तरह हिंदुत्व का भी है। तो ये सारा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अगर आप देखेंगे कि उससे नैरेटिव चेंज हुआ। इंटरनेशनल मीडिया पहली दफा, जैसे अमेरिका में और ब्रिटानिया वगैरह में जो मीडिया था वो कश्मीर की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थी उनको एक्सपोज कर रहा था। हिंदुस्तान की हुकूमत का एक्सपोजर मैं समझती हूँ जिस तरीके से अब हो रहा है पिछले 3-3.5 साल में, पहले कभी नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा पे भी ये बात बार बार रेज हुई है, हर फोरम पे हमारी हुकूमत अब ये रेज कर रही है और ना सिर्फ ऑफिशियल फोरम्स पे, जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स हैं, जो स्पेशल रैपोर्टर्स हैं यूएन के, उन सब के साथ बातचीत होती है। और आप देखें, एमनेस्टी हो जाए, ह्यूमन राइट्स वॉच हो जाए, पहली दफा इतनी एक ज्यादा रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं हिंदुस्तान की हुकूमत की, जो हुकूमत का जो तशद्दुद है IOJK में। तो मैं समझती हूँ ये सारी चीजें हो रही हैं। अफसोस जो मुझे होता है कि कई साल पहले हमारी हुकूमत का अपना स्टांस कभी समझ नहीं आता था। जब ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में तशद्दुद होता था, अपराइजिंग होती थी, तो फिर हमारी स्टेटमेंट्स आती थी, नहीं तो हम भी भूल चुके थे। तो हमारी पिछली हुकूमतों की अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंसी नहीं रही, हालांकि एक नेशनल कंसेंसस है कश्मीर पे। तो मैं समझती हूँ अब जो कंसिस्टेंस लगातार चला आ रहा है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा और मोदी की हुकूमत के आने के बाद जो जुल्म और तशद्दुद का और ज्यादा बढ़ गया है और जो वॉर क्राइम्स अब हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आप डेमोक्रेसी बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बदलने की, कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहे हैं, तो ये वॉर क्राइम्स हैं और हिंदुस्तान ने खुद दस्तखत किए हुए फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन पे, और ये सारी चीजें जो कर रहे हैं ये वायलेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल कवानीन की, इंटरनेशनल लॉ की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तमाम बातें हैं हम देखते हैं कि वो ममालिक, वो इदारे जो कि ह्यूमन राइट्स के अलम बरदार हैं और वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज उठाते हैं, उनको इतनी ताक़ीर से ये सब चीज़ें क्या हमने दिखाई? जिस तरह से आपने कहा कि आपकी गवर्नमेंट का जो फोकस है बहुत ज़्यादा है, फोकस्ड है इस चीज़ के ऊपर, क्या ह्यूमन राइट्स जो है वो दिखाने से ही उन मुक़्तदर हलकों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन ममालिक को नज़र
آتا ہے یا پھر یہ جو گریو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی تھی؟ یونائٹڈ نیشنز کا بھی ہمیں وہ رول نظر نہیں آتا ہے، ہیومن رائٹس کی جو باتیں کرتے ہیں ممالک ان کا وہ کردار نظر نہیں آتا ہے. کیوں نہیں وہ بھارت پر دباؤ ڈالتے کہ نہتے لوگوں کے اوپر آپ کیمیکل ویپنز استعمال کرتے ہیں، آپ پہلے گنز استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ نظر بند کر دیتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. یہ دوہرا معیار کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے انفارچونیٹلی یہ دورہ میں ہر یہ ڈبل سٹینڈرڈ پوری دنیا میں کافی چیزوں پہ ہیں. آپ پوچھیں مسلمان خواتین پہ جو یورپ میں زیادتی ہو رہی ہے کہ نہ وہ اپنا حجاب پہن سکتی ہیں، نہیں تو ان کو کام نہیں کرنے دیں گے، اسکولوں میں نہیں پڑھنے دیں گے. یہ ہر جگہ دنیا میں سیاست میں پھیلا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یورپین پارلیمنٹ نے ہیئرنگز شروع کی ہیں کشمیر پہ 2 دفعہ ہوئی ہیں. یہ برطانیہ کے پارلیمان میں پہلی دفعہ ریزولوشنز آ رہی ہیں. برطانوی حکومت کو پارلیمان نے ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ ایکشن لیں، انویسٹیگیٹ کریں. ہیومن رائٹس کمشنر جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کے آفس میں 2 کشمیر پہ رپورٹس آ چکی ہیں. آپ سیکرٹری جنرل کی پہلے بڑے عرصے کے بعد سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کشمیر پہ. یہ پریشر جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جو یہ جیسے آپ نے کہا وہ ممالک جو بڑے علمدار بنتے ہیں انسانی حقوق کے، ان کو اب واضح چوائس کرنی پڑے گی کہ یا وہ انسانی حقوق کو صحیح معنوں میں کوئی مطلب دیں، یا پھر اگر یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں تو پھر ان کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہوگی، یا وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو پہلے رکھیں یا پھر انسانی حقوق کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ انسانی حقوق ان کے لیے پہلے ہے یا بھارت کے مقابلے میں اگر ان کو بزنس انٹرسٹ زیادہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں بالکل ان کی ریئل پولیٹیکل اور بزنس انٹرسٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ہندوستان بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے، یہ چیزیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. لیکن کیونکہ اب انسانی حقوق زیادہ سے زیادہ سینٹرل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں اور ہر ممالک کی فارن پالیسیز میں، تو اس وقت انسانی حقوق اب سینٹر اسٹیج پہ آ رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہم نے ابھی تک ہم سکسیسفلی نہیں کر سکے اور کرنی چاہیے، جو کشمیری ڈائسپورا ہے. دیکھیں ہندوستان کا ڈائسپورا آپ دیکھیں گے بہت پاورفل ہے. ہماری کشمیری پاپولیشن جو ہے برطانیہ میں خاص طور پہ اور یورپین ممالک میں وہ بہت نمبرز میں ہے. تو میرا سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس ووٹنگ پاور ہے کیونکہ یہ ساری جمہوری ممالک. آپ کو لگتا ہے اس کشمیری ڈائسپورا کو ہمیں مزید موبلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں بھی موبلائز کرنا ہے، ان کو خود بھی موبلائز ہونا ہے اور یونائٹڈ فرنٹ ہونا ہے. تو کیونکہ ان کا پریشر ہوتا ہے، یہ الیکٹرل فورس ہے ان ممالک میں اور ان کو اپنا ووٹ کا جو ویٹیج ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بس میں، کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. یہ 5 اگست 2019 کی جو ان کے کانسٹیٹیوشنل چینج ہوا اور جو ڈیموگرافی چینج ہو رہا ہے، اس کا کتنا یعنی اس کے لیے کچھ پاکستان کر رہا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے، اس راستے اس بند باندھنے کے لیے؟ دیکھیں ہم یہی ریز کر رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں 4th جنیوا کنونشن اس کی وائلیشن ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل اور پیلسٹائن کے ایشو پہ ججمنٹس دی ہوئی ہیں کہ آکیوپیشن اور جو ممالک ہیں جنہوں نے آکیوپائی کیا ہے ٹیریٹریز کو، وہ نہ اس کا ڈیموگرافی چینج کر سکتی ہیں نہ اس کا سٹیٹس بدل سکتی ہیں. تو یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں شور اس پہ اٹھانا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں UN جنرل اسمبلی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک ریزولوشن لائیں، UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ایک ریزولوشن لائیں جس سے اور پریشر پڑے ہندوستان پہ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وفاقی وزیر انسانی حقوق، ہم سے اس موضوع کے اوپر بات چیت کر رہی تھی. ایک کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے. دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی موضوع کے اوپر، کشمیر سالیڈیرٹی ڈے جو آج منایا جا رہا ہے، یوم یکجہتی کشمیر، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بھارتی مظالم کے حوالے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کہاں کہاں کس طریقے سے ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے اور بھارتی مظالم کو ایکسپوز کر رہا ہے. اس کے اوپر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آج جو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ رشید ترابی صاحب جو کہ سابق ممبر قانون ساز اسمبلی جموں کشمیر. بہت شکریہ آپ کا سر. اور علامہ رشید ترابی صاحب کو اگر کشمیر کا سفیر
کہا جاتا ہے اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے بالکل. اس معاملے کے اوپر بات کریں گے کشمیر کوز کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں راجہ فیصل صاحب. بہت شکریہ آپ کا راجہ فیصل صاحب, آپ میرے ساتھ موجود ہیں. عبدالرشید رابی صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ اب تک کا جو سلسلہ چلا ہے, کیونکہ جو ظلم تشدد ساری چیزیں بھارت کرتا چلا آیا ہے, اس وقت کیا پوزیشن ہے کشمیر کوز کے حوالے سے, اور اس وقت کہاں کہاں کن کن پلیٹ فارمز پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کی وساطت سے آج پوری پاکستانی قوم نے جس طرح اظہار یکجہتی کیا, اس پر اہل کشمیر کی طرف سے اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس یکجہتی کے نتیجے میں اہل کشمیر کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہے. اور یہی پس منظر تھا 1990 میں جب سب سے پہلی مرتبہ اس کا آغاز ہوا. جی ہاں, کشمیر میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا. ہزاروں لوگ وہاں سے نوجوان بھارتی مظالم سے ستائے ہوئے بیس کیمپ میں وارد ہوئے. تو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپیل کی, اور اس کا پس منظر یہی تھا کہ آنے والے مہمانوں کو یہ پیغام پہنچے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے کہ پوری پاکستانی قوم حکومت ہے یا اپوزیشن ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں یا تمام طبقات جو ہیں اس کی پشت پر ہیں. تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے اس کا اہتمام ہے. تو اس کے نتیجے میں وہاں پر حوصلہ ملتا ہے. اور یہ ایک دنیا کا معروف اصول ہے کہ کوئی بھی قوم, کوئی بھی فوج جب جنگ لڑتی ہے تو اس کو جہاں پر باقی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اس کے مورال بوسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے فوجی مراکز ہیڈ کوارٹرز کے اندر باقاعدہ شعبے ہوتے ہیں سائے آف وارز کے لیے. تو اس پس منظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور آج جس طرح سے اس کا اہتمام ہوا اس کا یقیناً اہل کشمیر کو ایک بڑا حوصلہ ہوا ہے, اور ہندوستان کو بھی ایک پیغام پہنچتا ہے, عالمی سطح پر بھی پیغام پہنچتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال کا, تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نریندر مودی نے ایک ریاستی دہشت گردی کا عمل جو پچھلے 30-32 سال سے جاری ہے اس کے اندر اضافہ ہوا, خاص طور پر 5 اگست 2019 کے جو اقدامات جو آئین میں اس نے تبدیلی کی اور اس کے بعد سے مسلسل سمجھ لیں کہ کشمیر ایک ساری دنیا میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک جیل, ایک کنٹونمنٹ کی شکل جو ہے اس وقت اس کی موجود ہے. اور سنگینوں کے سائے میں لوگ جو ہیں, یعنی کل بھی سری نگر کی جامع تاریخی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوئی ہے, اور یہ پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں بڑی مساجد کے اندر جمعہ عید کی نمازیں نہیں ہوتی. اسکول اور کالجز بند ہیں, یونیورسٹیز بند ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اور کوئی 40 لاکھ سے اوپر غیر ریاستی جو ہندو ہیں ان کو جعلی ڈومیسائل دے مسلط کر دیا گیا, جعلی ڈومیسائل دی جا رہی بالکل. اور ابھی جو ہے وہ ڈیموگرافی کی تبدیلی کے لیے مزید ڈی لیمیٹیشن کر رہے ہیں, اور اس کا ان کا ہدف یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہندوؤں کی جو سیٹیں ہیں ان کے اندر اضافہ کر کے ایک انتخابات کا ڈھونگ رچا کے سری نگر کی کرسی پہ ایک ڈوگرا غیر مسلم کو وزیر اعلیٰ بٹھاتے ہوئے دنیا کو پیغام دیں گے کہ اب یہ ہم نے تو وہ کام کر دیا. راجہ فیصل صاحب, یہ جو عبدالرشید رابی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, کیونکہ کشمیر کوز کے اوپر پاکستان کا جو موقف ڈے 1 سے تھا آج بھی ہے, اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا اپنا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا ہے. یہ جو ڈیموگرافک چینج ہے اس چیلنج سے کیسے نمٹا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ترابی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایک چیز کو آپ کو بتایا, اسی میں کچھ چینجز کے ساتھ تاکہ مزید کلیئرٹی آ جائے. اگر 1990 سے لے کے تو 2019 تک 2020 تک دیکھا جائے تو وہ میں پہلا فیز اس کا کہوں گا جس میں کہ پاکستان نے ٹوٹل یکجہتی کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ان کی آواز بلند کرنے میں مدد دی. اور اب ایبروگیشن آف 370 and 35A آرٹیکلز جو ہیں ان کے بعد, ان کی ایبروگیشن کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ اس کو مزید طاقت ملی ہے.
اب وہ طاقت جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ پہلے تو پاکستان سے طرف سے وہ طاقت ملتی تھی، اب تو چائنا کی طرف سے بھی مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو کچھ گلوان میں ہوا اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے 2020 میں جو سب سے جو بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایبروگیشن آف 370 اینڈ 35 ہے. وہ یک طرفہ جو بھارت نے فیصلہ کیا اس کو چائنا نے بھی نہیں مانا. اور آج اگر دیکھا جائے تو چائنا اوپنلی 2 فرنٹ انڈیا کے لیے کھول کے بیٹھا ہوئے، ایک فرنٹ ہماری طرف سے لائیو ہے، ایک اس طرف سے لائیو ہے. اب یہاں پہ اگر بات کی جائے کہ جو ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں واقعی ہی وہاں پہ اور ایک چیلنج ہے یہ. ہاں، ریئل اسٹیٹ کا ابھی 1.5 مہینہ پہلے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے سلسلے میں وہاں پہ کافی سارے انویسٹرز کو بلایا گیا، جس میں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے تو ان میں ڈفرینٹ علاقوں سے، بھارت کے ڈفرینٹ علاقوں سے جو ہندتوا آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ لے آ کے تو بسایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کی مسلم زیادہ آبادی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. ایک اور میں چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے کہ مجھے ایک اور چیز جو ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں تو اننت ناگ ایک جگہ ہے جس کو کہ بھارت اننت ناگ اور ہم اسلام آباد کہتے ہیں، وہ رائٹ ایٹ دا باٹم آف کشمیر ہے اور نیچے اس کے جموں ہے. اب کیونکہ اس میں امرناتھ یاترا ہوتی ہے ان کی، لیکن اگر اس کی آبادی دیکھی جائے تو وہ 78 سے 80% آبادی جو ہے وہ مسلم آبادی ہے اس علاقے کی. تو وہ اسی لیے اس کو وہ اسلام آباد کہتے ہیں. لیکن اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اوبیسلی اس کو ایک جموں کے ساتھ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کمنگ فیوچر، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب 2 فرنٹ ہے، جب بھی وار ہوگی یہ نہیں کہ صرف پاکستان سے وار ہوگی اور یہ نہیں کہ صرف چائنا سے وار ہوگی، اب ان کو اس حد تک تھریٹ ہے کہ اب انٹرنلی کشمیر کے حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ جیسے پہلے جنگ ہوا کرتی تھی نا تو اس میں جو لوکلز تھے وہ اتنے اوپنلی آ کے تو پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، پاکستان آرمی کا. لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے، اب بھارت کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ اب اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف سے اوبیسلی چائنا ہوگا، ایک طرف سے پاکستان ہوگا، اور اب جو اندر بیٹھے کشمیری ہیں وہ بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی باہر نکلیں گے اور وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے. پھر بھارت کی فوج کدھر جائے گی؟ اس وقت کشمیر از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دا ورلڈ، جس میں کہ ہر 10 لوگوں کے لیے ایک انہوں نے فوجی وہاں پہ بلا کے رکھا ہوا ہے. اچھا، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ دا موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دا ورلڈ ہے، ترابی صاحب اگر یہی ہے تو دنیا اس چیز سے آنکھیں بند کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ ممالک جو کہتے ہیں انسانی حقوق سب سے پہلے، وہ ممالک جو کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے اوپر اربوں ڈالر جو خرچ کر دیتے ہیں، کیا ان کو یہ زون نظر نہیں آتا ہے؟ دیکھیے، دنیا کے 2 پہلو ہیں. ایک تو دنیا کے تھنک ٹینکس ہیں، پہلے دانش ہیں اور ذرائع ابلاغ ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، سول سوسائٹی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں. وہ تو سب چیخو پکار کر رہے ہیں. خاص طور پر نریندر مودی کے یہ جو اگست 2019 کے اقدامات ہیں، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، نہ صرف کشمیر بلکہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی جینوسائیڈ واچ کے حوالے سے جو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، تو اس نے تو برملا اس بات کا خبردار کیا ہے کہ جو 10 بنیادی شرائط ہوتی ہیں کسی بھی خطے میں بڑے پیمانے پر قتل عام اور نسل کشی کی، ان میں سے 9 جو ہے وہ کوالیفائی کر رہا ہے ہندوستان. اور کسی بھی وقت جو ہے وہ 10ویں شرط کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرنا ہے انہوں نے فوج کو اور اپنے پیراملٹری اور یہ جو گنڈے 9 پیرامیٹرز انہوں نے پورے کر دیے اس جینوسائیڈ. اور اس پر بھی امریکی کانگریس میں باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی ہے. وہ جو پروفیسر اس کے جو واچ ڈاگ اس گروپ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کئی گھنٹے جو ہے اپنی تشویش سے کانگریس کو آگاہ کیا ہے. تو دنیا میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کونسل ہے. اس کی کنزیکٹیولی 2 رپورٹس آئی ہیں ہندوستان جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے. لیکن یہ رپورٹس کا فائدہ کیا سر؟ یعنی ان چیزوں کے اوپر کوئی اثر ہو؟ اس میں میں آتا ہوں. اب یہ جو ساری فضا ہے، رپورٹس ہیں انسانی حقوق کونسل کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، یا ساری دنیا کے اندر جو تشویش ہے، اس کو حکومتوں اور اداروں کی سطح پہ متشکل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اور اس میں چونکہ آپ کو پتہ ہے
کہ کشمیر ہے یہ فلسطین ہے، بدقسمتی سے ان کو مسلمانوں کے مسائل سمجھتے ہوئے مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈ، یعنی آپ دیکھیے کابل میں ہماری وہ پتہ نہیں کتنی کوئی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں، لیکن 4 خواتین کے حوالے سے تو بڑی تشویش انہوں نے کھڑی کر دی کہ جی وہ ان کو وہ انسانی حقوق کے تقاضے وہاں پر پورے نہیں ہوئے، اور کشمیر کے اندر جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں امریکہ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ایک بریک کے بعد آتے ہیں ڈوئل سٹینڈرڈز اور دوہرا معیار انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے، یہی وہ دوہرا معیار ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ظلم و تشدد، ظلم و ستم اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، آنکھیں موندی ہوئی ہے۔ وجوہات اس کی ڈوئل سٹینڈرڈ کیا معاملات ہیں اور آگے چل کے ان چیلنجز کو کس طریقے سے ہم دیکھیں گے، کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو عبدالرشید ترابی صاحب بات کر رہے تھے جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ کے بارے میں، راجہ فیصل صاحب یہ جو رپورٹ کے بارے میں جو تذکرہ کر رہے ہیں اور جو وارننگز کے بارے میں، اس رپورٹ کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اس سے پہلے روانڈا کے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی پریڈکشن کی گئی تھی؟ بالکل، اسی جو جینوسائیڈ واچ ہے اس نے پہلے روانڈا کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا، ہو گیا تھا، اور پھر بوسنیا کے بارے میں پریڈکٹ انہوں نے ہی کیا تھا، ہو گیا تھا۔ اب وہ بھارت کے بارے میں جو پریڈکٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعی ہو جائے گا۔ یا میں ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہم لوگ جو زیادہ تر امید یونائٹڈ نیشنز اور ویسٹرن کنٹریز سے لگا کے بیٹھے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کچھ کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے۔ اس کی وجہ کرے گا کون؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ویسٹ کی جو سب سے بڑی کہہ لیں کہ ان کی جو ترجیح ہے وہ اکنامک گینز پہ ہے، اور ان کو بھارت ایک بہت بڑی منڈی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وہ بھارت کو اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں اپنا، وہ بھارت کو صرف اسی تناظر میں بزی رکھنا چاہتے ہیں، اور بھارت کو اپنی بس وہ ٹریڈ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں جس دن کشمیر حل ہو گیا تو شاید ان کا پتہ ادھر سے کٹ جائے گا، وہ اپنا پتہ نہیں کٹنا دینا چاہتے۔ ایک ہی مجھے سولوشن نظر آ رہا ہے، وہ سولوشن ہے یہ جو بھارت نے اب بنا دیا ہے 2 فرنٹ والا۔ اس میں اب جب بھی ہوگی ہلکی پھلکی سی وار ہی ہوگی، اور اسی میں ہی ہمیں پھر ہندتوا آئیڈیالوجی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے ہی مسئلہ کشمیر حل ہوگا، کشمیر سے ہندتوا آئیڈیالوجی وہاں سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا صحرا کوئی پی ایل اے یا پاکستان آرمی کو اتنا زیادہ نہیں جائے گا جتنے کہ وہاں پہ انٹرنلی جو کشمیری موجود ہے، جو کہ 74 سال سے آزادی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے دلوں میں وہ آزادی کے خواب دیکھتے ہوئے ہر رات کو سوتے ہیں، ان کا وہ خواب ضرور پورا ہوگا، اور یہ انہی کو ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہاں، اس طرف سے جو دباؤ بنے گا اور اس طرف سے چائنا کی طرف سے جو دباؤ بنے گا، لیکن ہمیں یونائٹڈ نیشن کے اوپر ٹھیک ہے اگر وہ کر رہے ہیں، رپورٹس بنا رہے ہیں، سارا کچھ کرتے رہیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہے۔ رائٹ ہو گیا۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، راجہ فیصل صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو 2 فرنٹ کی جو بات ہے، اور خاص طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں آرمی چیف کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کو بھی یہی والی بات لگتی ہے کہ کیا یہ ہلکی پھلکی یا جو وار ہے اس سے ہی اب مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چائنا کا چلیں 2 فرنٹ، وہ پریشر ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اصل جو سلوشن ہے، اصل جنہوں نے جنگ، اپنی آزادی کی جنگ جیتنی ہے فرام دی انڈین آکوپیشن فورسز اور ہندو انڈیا سے، وہ تو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں، کشمیری یوتھ ہے، کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں، اور ان کو اپنی جو آرمڈ اسٹرگل ہے ان کو لیول جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا پڑے گا ٹو لیول کہ جہاں پہ وہ یہ کہیں کہ نظر آئے کہ انڈین آرمی پہ ٹھیک ٹھاک پریشر ہو رہا ہے، ان کو نقصانات ہو رہے ہیں، باڈی بیگ ریگولرلی جا رہے ہیں فرام انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ٹو نیو دہلی، تو پھر آپ دیکھیں گے انڈین جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب جاگیں گے، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کہے گی بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ تو اب وی ہیو ٹو انٹروین ان سم وے، کیونکہ یہ تو انڈین آرمی ہار رہی ہے وہاں پہ، تو اس میں پھر شاید کوئی ایسا حل نکل آئے۔ دیکھیں، اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی جو بھی راجہ فیصل صاحب جس طرف اپنا اشارہ کر رہے تھے، پہلی
देखिए हमारे इतने डोजियर्स गए इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, को यूनाइटेड नेशन के तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया, वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन आर्मी की जो जेनोसाइड्स हैं, जो वहां पे ये सारे अपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, एथनिक क्लेंजिंग है, और जिस तरह अब तो उन्होंने, मैं कल खबर पढ़ा था, 10,000 के करीब रिटायर्ड फौजी अफसर और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कह दिया कि आप जाएं, जाके वहां पे प्रॉपर्टी खरीदे, जो डेमोग्राफिक चेंज वहां लेके आ रहे हैं। तो वो अब बर्तानिया में पहली एक पिटीशन दायर हुई मिस्टर स्टोक्स को ही है कि जनाब इंडियन सिविल और मिलिट्री लीडरशिप उनके आर्मी चीफ को नाम लेके क्या उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के खिलाफ, जी हाँ। जी, तो मैं जो समझता हूं कि आने वाले वक्त में ये वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द इंडियन आर्मी की टॉप लीडरशिप, ये ज्यादा मोमेंटम पकड़ेगा, और आप देखेंगे इवेंचुअली कुछ ममालिक हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे और फिर वहां पे कार्रवाई शुरू होगी। दूसरा मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये सिर्फ चीन का वो अपना वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका इंडिया के साथ जो है ये मामला सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं है भाई, उनको पता है कि इंडिया को उन्होंने खड़ा करना है, इंडिया को उन्होंने बैक करना, सपोर्ट करना है, फंड करना है अगेंस्ट चाइना, तो चाइना को कंटेन करना है, तो लिहाजा वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कश्मीर के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से, जिसमें इंडिया किसी तरह इफेक्ट हो, तो इंडिया उनकी फ्रंट लाइन स्टेट है अगेंस्ट चाइना। राइट हो गया सर, मैं इसी चीज को लेकर आता हूँ। रशीद तराबी साहब जो बात करें वॉर क्राइम्स के मामले के ऊपर, आपको भी लगता है कि अब वो अवेयरनेस चीजें, यानी पहले तो सवाल होता था कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन जितना कुछ हो रहा है उसके मुताबिक वो अवेयरनेस और चीजें आ गई हैं? ये अवेयरनेस तो पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल ये है कि मसला कैसे हल होगा जी, जिस पर राय साहब ने भी बात की है, ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की है। और वायर क्राइम में मसलन उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी जाएगी, वो आपकी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी और उसमें यकीनन कश्मीरियों के हौसले बुलंद होंगे। असल मसला ये है कि कब्ज़ा कैसे छुड़ाना है आपने, और उसमें जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने निशानदेही की है, बड़ी वजह है कि जब तक कि अंदर की तहरीक मज़ामत को आप मजबूत नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारा जो एक जायज़ मौक़िफ़ था और एक जायज़ नैरेटिव था, कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो हक़ खुद अरादियत की तहरीक है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उनका हमारा वाला इसलिए देते हैं, हमें मालूम है कि उसकी रोशनी में मसला हल होगा या नहीं होगा, उसके नतीजे में हमारी मूवमेंट की एक लेजिटिमेसी इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है, और ये करारदादें महज अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की तहरीक पर वो खुद गया, और उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसको कि सलामती कौंसिल ने अपनी करारदादों की शक्ल में, तो हिंदुस्तान बंधा हुआ है। इसके नतीजे में हमारी उस मूवमेंट की एक लेजिटिमेसी है। हमें अफसोस ये है कि हम अपनी उस हक़ खुद इरादियत की तहरीक की लेजिटिमेसी को हम बैन अल-अक़वामी बरादरी से तस्लीम नहीं करा सके, और हिंदुस्तान अपने नैरेटिव में कामयाब हो गया। उससे हमारी इस मूवमेंट को टेररिज्म से जो है वो जोड़ दिया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान पर जो प्रेशर है, FATF क्या है, FATF एक घेरा है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने नैरेटिव को दुनिया से मनवाना होगा, और उसके लिए हमारे पास जो इम्कानात हैं, अंदर की जो मूवमेंट है, हमारे पास एक बड़ा स्ट्रांग बेस कैंप है करना पड़ेगा, और उसके लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर जो है, और आप देखिए 2004 तक, जब तक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान हुआ, जिसमें आपने कश्मीरियों का हक़ मज़ामत छीन दिया। मैं सर इसी चीज पे अगर मुजाहिदीन को 2002 की सतह पे सप्लाई जारी रहती, मामलत जारी रहती, तो अगले 2-3 साल में हाथ खड़े कर देने। राजा फैसल साहब, मुझे बता दीजिएगा जरा कि जहां पे जो तुराबी साहब ने बात की और जो निशानदेही की है, करंट गवर्नमेंट का ये स्टांस है, और ये चीज़ भी है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी अपोजिशन की जमातें, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब कि मौजूदा हुकूमत कश्मीर कॉज को उस आगे नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसे तनाजुर में जब भारतीय आर्मी चीफ का स्टेटमेंट और उस पर हमारे अंदर से आने वाली स्टेटमेंट्स, कितना हमें इन चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है? देखिए, सबसे जो परेशानी की बात है और तज्जुब की बात है वो ये है कि ऐसे लोग जो कि ईवानों में बैठ के भी इधर गए और उनको पता भी है कि चीज़ें कैसे आगे चलती हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। मेरी नज़र में जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त स्टांस है पाकिस्तान का, बहुत आला स्टांस है।
लुकिंग एट द जियो पॉलिटिकल रीजनल जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें सबसे बेहतरीन स्टांस पाकिस्तान ने इस वक्त जो रखा हुआ है वही है। अब आने वाले वक्तों में मुझे क्या नज़र आ रहा है, देखें कभी कभी इंसान किसी को दिखाता सजी है और मारता खबी है। इसका मतलब ये पंजाबी की कहावत है, वो ब्रिगेडियर साहब समझ गए होंगे। होगा ये आने वाले दिनों में कि देखिए जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस है ना, वो कोई एक दो नहीं है, खालिस्तान या कश्मीर ही नहीं है, ठीक, उनकी तो फॉल्ट लाइंस की तो एक पूरी दास्तान लिखी जा सकती है। राइट। और मेरी नज़र में जो इस वक्त 7 सिस्टर्स हैं और जो चिकन नेक बना हुआ है, वहाँ पे जो नक्सल्स बैठे हुए हैं, वो मणिपुर, मिजोरम, ये जितनी भी पड़ी हुई हैं, वहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। और चले मैं ये भी कह देता हूँ कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई उधर ऑलरेडी से कर रहा हो, म्यांमार में से घुस के। राइट हो गया, राइट know- हो गया। ब्रिगेडियर साहब 30 सेकंड सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा सर इसके ऊपर। मैं आज ये कहने पे मजबूर हो गया हूं कि अगर इंडिया जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी बदमाशी नहीं छोड़ रहे, केपी में बलूचिस्तान में आप देख लें वो क्या अपना दहशतगर्दों को सपोर्ट जारी है। ठीक, अलामा साहब ने बात सही कर दी है, अब वक्त आ गया है कि दोबारा वो नलका खोल दिया जाए, वो सप्लाई खोल दी जाए इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में, और कश्मीरी मुजाहिदीन को सपोर्ट हमें करना चाहिए। ये क्या बात है, हम अमन अमन हर वक्त करते हैं और वो जनाब हर वक्त जहाँ पे आग लगाने की कोशिश करते हैं। एक वक्त वो भी था, मुझे याद है, मुझे याद, सुन लें ये जुमला, वो वक्त था जब इंडिया पाकिस्तान में एक धमाका इंडियंस करवाते थे तो उसके 3 दिन के बाद 4 धमाके इंडिया के अंदर होते थे। तो अगर आप उनके साथ उनकी आंखों में आंखें देख के एंड डोंट पे बैक इन द सेम कॉइन, तो फिर वो यही करेंगे जो आजकल वो आपके साथ बलूचिस्तान में और केपी में कर रहे हैं। राइट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर फारूक उमैद साहब, थैंक यू सो मच। राजा फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा अब्दुल रशीद राय साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।